وَلَقَدْ اور یقیناً جعلنا ہم نے بنائے فی السماء آسمان میں بروجن برج، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور خوبصورت بنایا۔ وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اس کو محفوظ کیا، من کل شیطان الرجیم من سے کل ہر شیطان رجیم مردود، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کیا، الا سوائے اس کے، من جو استرق چوری چھپے، السمع کچھ سن لے، الا من استرق السمع سوائے اس کے جو چوری چھپے کچھ سن لے، فَأَتْبَعَهُ تو پھر اس کے پیچھے لگتا ہے، شہاب مبین ایک چمکتا ہوا شعلہ، تو ایک بڑا شہاب اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں جہاں آسمان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور اس کی تزیین کا تذکرہ فرمایا، ہم نے پیدا بھی کیا ہے اور ہم نے پھر اس کو خوبصورت بھی بنایا ہے، مزین، وہیں پر اس کی حفاظت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے۔ شیطان مردود سے یقیناً جنات مراد ہیں، کیونکہ شیطان ہے تو جن ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت سے قبل جنات کا آسمانوں پر آنا جانا تھا۔ ہم سورہ جن میں پڑھیں گے، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہمارے آسمانوں کے اندر نا باقاعدہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے، جہاں پہنچ کر ہمیں کچھ خبریں مل جاتی تھیں۔ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اب اگر ہم کہیں جانے کی اور سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو میزائل آتا ہے ٹھکتا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوت سے قبل، قرآن کے نزول سے قبل جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا، تو وہاں پر فرشتوں کی گفتگو تک ان کی رسائی تھی۔ فرشتے اگر کوئی گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کئی دفعہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کے بارے میں فرشتے کوئی گفتگو کر رہے ہوتے تھے، ان کو سنگن مل جاتی تھی۔ ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے آسمانوں پر فرشتوں کی گفتگو، ملائے اعلیٰ کی جو معاملات تھے وہاں تک ان کی کچھ نہ کچھ رسائی تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو آسمانوں پہ ان کی رسائی بالکل ختم کر دی گئی، بس اب بند۔ اسی لیے پھر وہ جنات پریشان ہو کر نکلے تھے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ پھر قرآن کریم سنا انہوں نے اور پھر کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ آسمانوں پر ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا۔ تو وہ حفظناہا، ہم نے اس کو اب محفوظ کر دیا ہے، من کل شیطان الرجیم ہر مردود شیطان سے، الا من استرق السمع، یہ سب قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب تھے، یہ سب قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب تھے کہ کسی جن کسی شیطان کی قرآن کریم تک اور اس کے نزول کے راستے میں کوئی رسائی نہ رہے۔ اسی لیے وحی نازل ہوتی تھی تو فرشتوں کی حفاظت میں، جبرائیل امین لے کے آتے تھے لیکن اکیلے نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے تھے، کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، کوئی جن کوئی شیطان قریب، حالانکہ یہ فرشتوں کو جانتے ہیں
یہ فرشتوں کا آنا جانا دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں ان کو فرشتے، اور جب یہ فرشتوں کو کسی خاص ماحول میں دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ خاص چیز ہے، لیکن وہ حفاظت اتنی کڑی ہوتی ہے کہ قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے ان آسمانوں کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ سوائے من استرق السمع، اگر کوئی چوری چھپے سن گن لینے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ روشن شعلہ، اس کو ہمارے ہاں شہاب ثاقب ہی کہا جاتا ہے، شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت یا فرشتوں کی گفتگو کسی جن کی اس تک رسائی نہ ہو سکے، کسی شیطان کی اس تک رسائی، کہیں اگر رسائی ہو جائے اور کوئی ایک جملہ کہیں وہ سن بیٹھے، کسی طرح مار دیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے احکام تک کسی شر کی جو مخلوق ہے، شریر مخلوق جو ہے، شر کی مخلوق، اس کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ پہلے کہانت ایک بہت بڑا منصب ہوتا تھا، کاہن اعظم ایک بہت بڑا منصب ہوتا تھا۔ کہانت ایک ایسا علم ہوتا تھا کہ جس کے پیچھے دنیا بھاگتی تھی۔ کہانت کیا ہوتا تھا؟ جنات سے کچھ آسمانی خبریں معلوم کرنا، جنات سے آسمانی خبریں معلوم کرنا۔ کیوں جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا؟ اسی لیے بادشاہوں کے جو دربار ہوتے تھے، بادشاہوں کے ان درباروں کے اندر ایک بہت بڑا منصب اور ایک بہت بڑی کرسی کاہن کی ہوتی تھی، کاہن اعظم تشریف فرما ہوتے تھے، بڑا رتبہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیں آسمانی خبروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے۔ ہمارے لیے کہیں کوئی پریشانی کا سبب بننے والی چیز تو نہیں ہے، آنے والے حالات ہمارے لیے سازگار ہوں گے یا نہیں سازگار ہوں گے، ہم جو کسی ملک کے خلاف فیصلہ کرنے، چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہموار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ کاہن جو ہوتے تھے، ان کی جنات تک رسائی ہوتی تھی، جنات کے ذریعے یہ کچھ نہ کچھ معلومات لیتے تھے، چنانچہ وہ بادشاہوں تک پہنچتی تھی، اور بادشاہ اس کی روشنی میں پھر اپنے جو اگلے مراحل ہوتے تھے ان کو طے کرتے تھے۔ اب ختم۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اب اس کے پیچھے ایک روشن ستارہ لمکتا ہے، شعلہ لمکتا ہے، اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، مَدَدْنَاهَا، اس کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا، اور رکھ دیے ہم نے، فِيهَا، اس میں، رَوَاسِيَ، پہاڑ، اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائی، فِيهَا، اس میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کلی، ہر شیء، چیز، موزون، وزن سے ہے، نفی تلی، ہم نے ہر نفی تلی چیز اس کے اندر نباتات میں سے اگائی۔ وجعلنا، اور رکھ دیے ہم نے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، معایش، تمہارے معیشت کے اسباب، تمہاری معیشت ہم نے اس کے اندر رکھ دی، تمہارا زندگی گزارنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ سب کے سب ہم نے اس کے اندر رکھ دی۔ ومن، اور ان کے لیے بھی، صرف تمہارے لیے نہیں، ومن، اور ان کے لیے بھی ہم نے رکھ دیے، لستم، نہیں ہو تم، لہو، جن کو، برازقین، رزق دینے والے، تمہارے بھی اور باقی مخلوقات جن کو رزق دینے والے تم نہیں ہو، ان کی بھی زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے اس زمین کے اندر رکھ دی ہے۔ بے شمار اللہ کے مخلوقات ہیں، انہوں نے بھی یہیں جینا ہے، یہیں سے کھانا ہے، یہیں سے پینا ہے، یہیں سے زندگی گزارنی ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بھی اور ان کی بھی زندگی گزارنے کے جتنے ذرائع ہیں اور جتنے ان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب ہم نے اس زمین میں رکھ دی۔ اس لیے جب غلہ اگتا ہے نا
زمین جب اپنی نبات اگاتی ہے وہ دو چیزیں اگاتی ہے، ایک انسانوں کے لیے اور ایک جانوروں کے لیے، ایک انسانوں کا ایک جانوروں کا، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی۔ وَإِن اور نہیں ہے، من شیء کوئی بھی چیز، وَإِن من شیء نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس ہیں، خزائنہ اس کے خزانے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ روئے زمین پر کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ خزانے کے معنی سارا اس کا کنٹرول، اس کا سارا کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ وما اور نہیں، ننزلہ ہم اتارتے اس کو، الا مگر بقدر معلوم ایک مخصوص مقدار میں، وما ننزلہ الا بقدر معلوم اور ہم اس کو ایک مخصوص مقدار میں زمین پر اتارتے ہیں۔ کائنات پہ اللہ کی گرفت ہے پوری، جسے کہتے ہیں نا وہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، وہ ایسا ہی ہے۔ ہر چیز نپی تولی جچی تولی، ہر چیز۔ اور یہ جو ہے نا کہ ہم نے ہر چیز جو ہے رکھی ہے اور اس کو ایک مخصوص مقدار میں، دیکھیں ہوا ہے نا اس کی ایک مخصوص مقدار ہے، جب تک وہ اپنی مخصوص مقدار میں چلتی ہے نا تو نفع بخش ہے، انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس سے۔ جب وہ تیز ہوتی ہے نا تباہ کن بن جاتی ہے، پھر وہ فصلیں اجاڑتی ہے، پھر وہ مکان اڑاتی ہے، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر گاڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کوئی افسانوی بات نہیں، حقیقتاً وہ پھر درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے پرے پھینکتی ہے اور گھروں کی چھتوں کو اڑا کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے عموماً ہموار رکھا ہوا ہے، چلتی رہے، انسانوں کی زندگی کے لیے فائدہ بھی دے اور نقصان بھی نہ ہو ان کو۔ اور جب کبھی موسم ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی ذرا کم ہوتی ہے، تھوڑی سی، تو ہر بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے، حفظ نے پاگل کر کے رکھ دیا، جان نکال کے رکھ دی حفظ نے۔ ہاں، تو وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم ہر چیز کو، ہر چیز کے وسائل ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار میں، ایک متعین مقدار کے اندر اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا یہ دھوپ جو ہے ایک مخصوص حد تک، ورنہ اس کی تپش بہت زیادہ ہے، اصلاً دھوپ کی تپش بہت زیادہ، وہ انسانی برداشت اور کنٹرول میں نہیں ہے، جو اصلاً اس کی اللہ پاک اس کی مقدار کو کم کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، زمین تک جب پہنچتی ہے تو اتنی جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے، بس انسان اور زمین اور اشیاء اس کو برداشت کر سکتی ہیں، ورنہ اصلاً اس کی جو صحیح معنوں میں تپش ہے نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے چلائیں، الرِّيَاحَ ہوائیں، لواقح بوجھل، بوجھل بھاری، کہیں پر ثقال کا لفظ بھی آتا ہے، ثقال بھاری، بوجھل، ظاہر ہے جب وہ پانی اٹھاتی ہیں تو وہ بھاری ہو جاتی ہیں، اور ہم نے ہوائیں چلائیں، لواقح بوجھل، فَأَنزَلْنَا پھر اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اور پھر ہم نے تمہیں سیراب کیا، وَمَا أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم، لہو اس کے، بخازنین خزانے رکھنے والے یا کنٹرول رکھنے والے، اس کا کنٹرول تمہارے پاس نہیں ہے کہ یہ بارش برسے، کب برسے، کتنی برسے، کہاں برسے، ہاں، وما انتم لہو بخازنین، اس کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں، اس کے وسائل تمہارے پاس نہیں ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک، لَنَحْنُ ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور پھر وارث بھی ہم ہی ہیں، یعنی تم جب انسان مر جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ وراثت بنتا ہے نا، تو وارث بھی ہم ہی ہیں، وارث بھی ہم ہی ہیں۔ انسان تو آتا ہے چلا جاتا ہے، انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، قوموں کی قومیں چلی جاتی ہیں، پیچھے ہم ہیں، ہر چیز کے مالک اور وارث ہم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ہم جانتے ہیں، المستقدمین جو پہلے چلے گئے، منکم تم میں سے، تم سے پہلے جو چلے گئے ان کا بھی ہمیں سب پتہ ہے،
وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور ہم جانتے ہیں، المستاخرین، جو تمہارے بعد آئیں گے، 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی، جو ہم سے پہلے چلے گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، ہوا يَحْشُرُهُمْ، ان سب کو پھر جمع کرے گا قیامت کے دن۔ انہ حکیم علیم، وہ بہت حکمت والا، وہ بہت علم والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ یہ ایک رکوع ہی کافی ہے اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی طاقت قوت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک رکوع ہی کافی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی، بجنے والی یعنی کھڑکھڑانے والی، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے نا تو کھن کھن کرتی، جو ہے نا، کھن کھناتی ہے، وہ کھڑکھڑاتی جو مٹی ہے نا، اس سے ہم نے پیدا کیا انسان کو، من حمأ مسنون، اور یہ سڑے ہوئے گارے سے بنی، سڑے ہوئے گارے سے بننے والی کھن کھناتی مٹی، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ والجان، اور جن، خلقناہ، ہم پیدا کر چکے تھے ان کو، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، آگ سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس سے ہم پیدا کر چکے تھے ان کو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکہ، فرشتوں سے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی، بے شک میں، خالق، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان، من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے بننے والی کھنکھناتی مٹی سے میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو۔ فَإِذَا، بس جب، سَوَّيْتُهُ، میں اس کا وجود مکمل کر لوں، تسویہ، کہ انسان کا جو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا گیا وہ جب کمپلیٹ شکل میں آ گیا، جب میں اس کا ڈھانچہ مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فِيهِ، اس میں، مِن روحی، اپنی روح میں، اپنی طرف سے روح، اور میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا، تو تم گر پڑنا، لہو، اس کے سامنے، ساجدین، سجدے میں، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ، بس سجدہ کیا، الملائکہ، فرشتوں نے، کلہم اجمعون، سب نے اکٹھے ہو کر، سب نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکونا، کہ وہ ہو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکونا، کیوں نہیں تھا تو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کیا مسئلہ ہوا۔ قال، کہنے لگا، لم اکن، نہیں ہوں میں، لأسجد، سجدہ کرنے والا، لبشر، ایک ایسے بشر، انسان کو، خلقتہ، جس کو آپ نے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے بننے والی مٹی سے، جس کو آپ نے پیدا کیا میں اسے سجدہ نہیں کرنے والا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج منہا، یہ واقعہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، اسی لیے اس کا صرف ترجمہ ہی کافی ہے۔ فخرج منہا، نکل جا اس میں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نہیں نکالا گیا، بظاہر ایسا لگتا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو نہیں نکالا گیا، بظاہر ایسا لگتا ہے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کو ان تمام انعامات سے، ان تمام اعزازات سے، ان تمام مناصب سے جو اس کو حاصل تھے، محروم کر دیا گیا۔ اس واقعے کا بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا انسان کو ان تمام انعامات سے محروم کر دیتا ہے جو اس کو مل سکتے ہیں یا ملے ہوتے ہیں، بس اوقات ملے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو پھر وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
یہ اس واقعے کا بہت بڑا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھانا چاہتے ہیں۔ فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ مردود آپ کہہ سکتے ہیں ہر نعمت سے محروم کیا گیا، مردود ہر نعمت سے محروم کیا گیا۔ فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ وإن، اور بے شک، علیک اللعنہ، تجھ پر لعنت رہے گی، الی یوم الدین، جزا سزا کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر میری طرف سے لعنت برسے گی۔ قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فانذرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لوگ جب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دیجیے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے مہلت مانگی کس چیز کی؟ اس نے دو چیزوں کی مہلت مانگی۔ نمبر ایک، قیامت تک مجھے موت نہ آئے، میں زندہ رہوں، اور نمبر دو، انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے تمام تر صلاحیتیں دی جائیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے جس کو جس منصب پہ کھڑا کیا ہے، جس مقام پہ کھڑا کیا ہے، اور ہمیں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس مقام اور اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے، اللہ میں آپ کو غلط ثابت کروں گا۔ دیکھیے، اللہ نے اہل بنایا نا آدم علیہ السلام کو، وہ کہتا ہے میں ثابت کروں گا کہ اہل نہیں ہے۔ اہل کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ تو وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے وہ مردود۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو غلط ثابت کروں گا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فإنک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ اب چونکہ دعویٰ اس نے بہت بڑا کیا تھا، ڈائریکٹ اللہ کی ذات کو چیلنج، ڈائریکٹ براہ راست آمنے سامنے، اللہ نے کہا جا ثابت کر کے دکھا۔ اسی لیے پچھلے پارے میں ہم نے جہنم کے اندر شیطان جو لوگوں سے بات چیت کرے گا وہ پڑھی ہے، اور اللہ نے بیان کی ہے۔ اب وہ کیا بات کر رہا ہے جہنم کے اندر کھڑے ہو کر، کہ میں غلط ہوں، اللہ ٹھیک تھا، میں غلط ہوں، اللہ ٹھیک تھا۔ اس لیے وہاں ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہاں الفاظ یہ تھے، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا وہ سچے تھے۔ جہنم میں جا کر وہ یہ ثابت، اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو ناکام ثابت کر رہا ہے۔ میں تو غلط تھا، میں تو جو کیا غلط کیا، لہذا اب جو بھگتنا ہے تم نے بھی بھگتنا ہے اور میں نے بھی بھگتنا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اللہ کے سچے وعدوں کو چھوڑ کر میرے وعدوں کے پیچھے چلو؟ مجھے گالی نہ دو، مجھے برا بھلا نہ کہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ تو اسی لیے اس کو یہ اتنی بڑی مہلت کیوں ملی؟ اس کا دعویٰ بہت بڑا تھا، قیامت تک کے لیے تجھے موقع دے رہا ہوں، جا ثابت کر۔ اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی ذات ہے، کہا جا ثابت کرنا چاہتا ہے نا، جا قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ یا اللہ مجھے یہ وسائل دیے جائیں، جاؤ دے دیے، جا دے دیے۔ اور رب ہے نا، پھر ثابت کرتا ہے کہ میں قوت والا ہوں، طاقت والا ہوں، غلبے والا ہوں، عزت والا ہوں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ تجھے مار کے پھینک دیتا ہوں، تجھے مار کے پھینک دیتا ہوں، کہا نہیں، تجھے زندہ رکھوں گا، تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، یا ثابت کر۔ اللہ کے کام نرالے۔ قال فإنك من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین دن کے وقت تک، ایک متعین وقت تک، ایک معلوم متعین وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قال،
کہنے لگا ربی اے میرے رب، بما اس لیے کہ اغویتنی آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ میں چیزوں کو مزین کروں گا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، وہی تزیین، میں ان کے لیے چیزوں کو مزین کروں گا۔ مزین کا مطلب کیا ہے؟ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، برائی کو، گناہ کو، نافرمانی کو، اس کو خوبصورت بنا کر، خوبصورت رنگوں کے ساتھ بنا کر، خوبصورت الفاظ کے ساتھ، خوبصورت اصطلاحات کے ساتھ جو اٹریکٹیو ہوں، ان الفاظ کے ساتھ میں برائی کو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کے اندر لوگوں کے لیے چیزوں کو مزین بنا کر پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان سب کو، جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک، میں سب کو گمراہ کروں گا، الا سوائے عبادک آپ کے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین چنے ہوئے، سوائے آپ کے جو چنے ہوئے لوگ ہوں گے نا، سوائے آپ کے ان بندوں کے، باقی میں سب کو گمراہ کروں گا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ ہے میری طرف آنے والا سیدھا راستہ، یہ ہے میری طرف آنے والا سیدھا راستہ، انا بے شک عبادی جو میرے بندے ہوں گے، لیس لکا نہیں چلے گا تیرا، علیہم ان پر، سلطان ان کوئی زور، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، الا سوائے من اتبعک جو تیرے پیچھے لگے گا، من الغاوین گمراہوں میں سے، سوائے وہ گمراہ جو تیرے پیچھے چلیں گے، تو باقی جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ بڑی اہم، قرآن کریم کا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے۔ شیطان اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کے بندے، میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ کون سے؟ وہ کون سے؟ اب ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ وہ صفات بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان صفات کو اپنے اندر اپنانا شروع کر دے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے، اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صرف وہاں نہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پر جتنی صفات ہیں نا یہ جو آئی ہیں، ان صفات کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جو اتنا بڑا بدبخت جو اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے، خالی ہاتھ نہیں آیا، بہت کچھ لے کے آیا ہے، وہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا، وہ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، وہ تمہیں خود گمراہ ہوا تمہیں گمراہ کر کے رکھ دے گا، خود جہنمی بنا تمہیں جہنمی بنا کے رکھ دے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں اپناؤ، تم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، شیطان کے شر سے بچو گے۔ الا من اتبعک سوائے ان کے جو تیرے پیچھے لگیں گے، من الغاوین بہکے ہوئے گمراہ لوگ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب، اور جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لہا اور اس جہنم کے، سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ اور ہر دروازے کے لیے، منہم ان لوگوں میں سے، جزء مقسوم حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر دروازے کے لیے لوگوں میں سے حصہ تقسیم کر دیا گیا، یعنی کون کون بدبخت کس کس دروازے سے داخل کیے جائیں گے، کون کون بدبخت کس کس دروازے سے داخل کیے جائیں گے، تو ان کے لیے حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، وہ مخصوص ہے ان کے لیے، فلاں اس جہنم کے دروازے سے، فلاں اس جہنم کے دروازے سے، فلاں اس جہنم کے دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ بس یہاں تک۔